السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصليا اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ رواه البخاري۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، صدر جلسہ، شعراء عظام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، میری پیاری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھ کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے آیت کریمہ تلاوت کی اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے، اس جلسے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کی نسبت قرآن پاک سے جڑی ہے۔ یہ جلسہ جو سجایا گیا ہے حافظ قرآن کے اعزاز و اکرام میں، ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے میں چند منٹ عنوان کے تحت ہی گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کا قرآن بھی ہے۔ قرآن کریم کی یہ تینوں صفات اٹھائیں، کلام اللہ، کتاب اللہ اور قرآن، تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ کلام کا مطلب ہوتا ہے اسپیکنگ، یعنی بات کرنا، تکلم کرنا، گفتگو کرنا، اور قرآن کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ، یعنی پڑھنا، اسٹڈی کرنا، اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ، یعنی لکھنا، تحریر کرنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تینوں نام قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یسمعون کلام اللہ میں کلام اللہ کہہ کر مخاطب فرمایا، اور بل هو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مقدس کو قرآن نام دیا ہے، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کتاب نام دیا ہے۔ اب یہ کلام کیسے ہے، کتاب کیسے ہے اور قرآن کیسے ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القرآن کلام اللہ وقد خرج منہ، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ سے نکل کے آئی ہے۔ جب قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ سے نکل کے آئی ہے تو اسے کلام اللہ کہنا چاہیے۔ پھر یہ کتاب کیسے ہوا، پھر یہ قرآن کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کا نزول فرمایا تو بیچ میں واسطہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا. حضرت جبریل علیہ السلام جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول فرماتے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا یہ ہوتی تھی کہ میں بھی سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھوں اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لوں اور امت تک اللہ کا یہ پیغام کما حق پہنچا دوں. اسی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام ایک طرف قرآن شریف پڑھتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں قرآن شریف دہراتے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے لاڈلے نبی اے میرے پیغمبر لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. اے میرے پیغمبر آپ یہ فکر نہ کریں کہ آپ بھول جائیں گے کہ میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دہرا لوں تاکہ نہ بھولوں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ نہیں بھولیں گے. آپ کے دل حضرت جبریل علیہ السلام جب قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنایا کرے تو آپ خاموشی کے ساتھ سن لیا کرے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ خاموشی کے ساتھ سن لیا کرے اور اس کا جمع کرنا آپ کے سینے میں اور اس کو قرآن بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. معزز سامعین کرام قرآن کلام اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا تو کلام اللہ بنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پڑھا تو کلام اللہ بنا. اور جب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو وہی کلام جو اللہ کے پڑھنے پر کلام بنا تھا اب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پر قرآن بنا. اور اس کے بعد جب آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے کی ذمہ داری دی تو صحابہ کرام نے لکھا جو قرآن اللہ کے پڑھنے پر کلام بنا تھا. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پر قرآن بنا تھا. اب وہ صحابہ کرام کے لکھنے کی وجہ سے کتاب اللہ بن گیا. لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات ہے, توجہ سے ذرا سنیے گا, سمجھنے کی بات ہے. اور وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ او لوگوں جو کتاب میں تجھے دینے جا رہا ہوں, جو کلام میں تجھے دینے جا رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یاد رکھنا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اس کے سلسلے میں یہ بھی ایمان ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. شک و شبہات کا ازالہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ کہ اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ ہی یہ فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ کلام میں شک نہیں, قرآن میں شک نہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھا تو کلام بنا تو اللہ کے پڑھنے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام زوال سے پاک ہے, لا یضل ربی ولا ینسا کہ اللہ کی نہ بھول جانا ہے اور نہ بھٹک جانا ہے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ہمارا اور پوری دنیا کے ایمان والوں کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے میں بھی کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ بھی نہیں فرمایا. لیکن جب صحابہ کرام کو لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تو چونکہ صحابہ کرام سے غلطی ممکن ہے, غلطی کا امکان ہے, تو اس وقت آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سمجھائے, اور وہ یہ کہ ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالت وید اللہ علی الجماعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یہ پیغام دیا کہ او میرے امت کے لوگوں سنو, میرے رب کا میرے امت پر یہ احسان ہے کہ میرے صحابہ جس چیز پر متفق ہو جائے, میرے صحابہ جس چیز پر اتفاق کر لیں گے
وہ ان چیزوں میں میرے صحابہ کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتے. میری امت جس چیز پر اتفاق کر لے گی تو کبھی گمراہی پر اتفاق نہیں کرے گی اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ بھی نبی کی ذات کی طرح معصوم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ او لوگو تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ کے پڑھنے میں تو شک نہیں, رسول اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں, لیکن صحابہ کرام سے غلطی کا امکان ہے. تو سنو تیرا رب کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے لکھنے میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحابہ کرام کے لکھنے میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیو اور بزرگوں, اسی قرآن پاک کی عظمت اور اس کی رفعت کو بیان کرتے ہوئے, اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتا تو پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا, پہاڑ سروں میں بکھر جاتا. اے میرے پروردگار قرآن اتنا بھاری ہے کہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتا. اے میرے پروردگار میرا سوال ہے کہ قرآن اتنا بوجھل ہے کہ پہاڑ اٹھا نہیں سکتا, تو پھر مدرسہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے 7 سال کا بچہ کیسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے؟ پھر مدرسے کے 7 سال کا بچہ کیسے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا ہے؟ اے میرے پروردگار قرآن اتنا اگر آسان ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ سوال تو ہوتا ہے. یہی سوال دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کیا گیا. یہ اعتراض کیا گیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا, پھر یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. فرمایا تم نے چاند کو بھی دیکھا ہوگا, سورج کو بھی دیکھا ہوگا. سورج کے اندر اپنی روشنی ہے, سورج منیر ہے اور چاند مستنیر ہے. سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی لیتا ہے. چاند کے اندر اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ سورج کی روشنی سے جگمگاتا ہے, منور اور روشن ہوتا ہے. کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ سورج کو بھی دیکھا ہوگا, چاند کو بھی دیکھا ہوگا. سورج اپنی روشنی دیتا ہے, چاند روشنی لیتا ہے, لیکن جب وہ سورج دن کے 12 بجے نکلے ہو, دوپہر میں نکلے ہو, آنکھ سے دیکھنا چاہے انسان دیکھ نہیں سکتا, آنکھ بند ہو جاتی ہے, آنکھ برداشت نہیں کر پاتی. لیکن 14ویں کی رات ہو, 14ویں کا چاند نکلا ہو, انسان جب چاند کو دیکھتا ہے تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. آخر کیا بات ہے؟ چاند کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے, حالانکہ سورج کی ہی روشنی چاند کے اندر ہے. حالانکہ سورج کی ہی روشنی چاند کے اندر ہے. جب سورج کی روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کر پاتی تو پھر چاند کی روشنی کو آنکھ کیسے برداشت کر لیتی ہے؟ حضرت نے فرمایا پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی جلالی ہے, جب براہ راست آئے, ڈائریکٹ آئے, آنکھ برداشت نہیں کر پاتی. لیکن جب وہ چاند کے جمال سے گزر کر آتی ہے تو جو سورج کی روشنی جلالی تھی اب چاند کے جمال سے گزر کر آنے کی وجہ سے جلالی روشنی جمالی روشنی میں تبدیل ہو گئی. پھر فرمایا اب تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل ٹھیک اسی طرح اللہ کا کلام جلالی ہے, اللہ کا کلام جلالی ہے. جب یہ ڈائریکٹ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ سکوں میں بکھر جاتا, پہاڑ اٹھا نہیں سکتا, پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا. لیکن پہلے اللہ تبارک و تعالی اس جلالی کلام کو, اس جلالی قرآن کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے پر اتارتے ہیں اور اس کے بعد جمالی زبان سے نکالتے ہیں. جو قرآن پہاڑ پر اترتا ذروں میں بکھر جاتا. ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا صدقہ ہے کہ مدرسے کے 7 سال کا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا صدقہ ہے کہ مدرسے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں, قرآن کریم اور حفاظ کی عظمت و رفعت اور ان کے مقام بلند کا کیا کہنا.
مقام بلند کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر واضح اور دو ٹوک انداز اور الفاظ میں یہ بیان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نصیحت نامے اور ہدایت نامہ یعنی قرآن کریم کو، اس نصیحت نامہ اور ہدایت نامہ یعنی قرآن کریم کو، میرے بھائیوں اور بزرگ، اللہ فرماتا ہے کہ اس نصیحت نامہ قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور تو کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، حافظ قرآن کی کیا عظمت بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفت اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، جو صفت اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اس صفت سے نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ الذکر ہے، یعنی قرآن کریم کے محافظ اور نگہبان ہے، لیکن بندے کو بھی یہ توفیق بخشی، بندے کو بھی یہ توفیق بخشی کہ وہ قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے حافظ قرآن کا مبارک و مسعود لقب حاصل کرتے۔ سچ ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، سچ ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کا درجہ اور عظمت اور رتبہ اسلام کی نظر میں بہت ہی بلند ہے۔ حافظ قرآن کا درجہ اور ان کا مقام و مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت ہی بلند ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حافظ قرآن کا تعلق، حافظ قرآن جب تک حافظ قرآن نہیں تھے تو وہ ایک انسان تھے، وہ ایک انسان تھا، لیکن جب قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے تو اس کا تعلق کلام اللہ سے جڑ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، نسبت بہت بڑی چیز ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت ہی سے کسی چیز کی قیمت متعین ہوتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید کلام ربانی ہے، خدا کا کلام ہے جو تمام کلاموں میں سب سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ لوگوں سنو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور برتری حاصل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں میں اعلیٰ اور عرفہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خود رب کائنات کو اپنی تمام مخلوق پر افضلیت اور برتری حاصل ہے۔ اسے جب انسان اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ اور درجہ تو بلند ہوگا ہی، اور کیوں نہ ہو۔ اس حقیقت کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جب کسی شخص کا اس دنیا کے اندر کسی بادشاہ یا کسی حکمراں یا بڑے عہدیدار سے کسی طرح کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے، کسی شخص کا کسی بادشاہ سے یا کسی حکمراں سے یا بڑے عہدے والے سے کسی طرح کا تعلق اور رابطہ ہو جاتا ہے تو اس شخص کا شمار خاص میں ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو مخصوصین میں شمار کرنے لگتا ہے، اور اس نسبت کو، اس تعلق کو، اس ربط کو اپنے لیے فخر و عزت کی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ جب میرے بھائی اور بزرگوں، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے گویا دنیا میں اسے بہت بڑی دولت مل گئی، جب اس عارضی فانی اور ناپائیدار دنیا کے تعلق کا یہ عالم ہے تو اس شخص کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس شخص کی خوشی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جو اپنے رب حقیقی کا مقرب اور خاص ہو جائے۔ واقعاً وہ انسان قابل رشک، لائق صدفخر ہے، لائق صدفخر ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں، حاملین قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جو لوگ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں، جن کے سروں پر آج دستار فضیلت باندھی جائیں گی، ان کے بھی والدین موجود ہوں گے، یہاں امید ہے، اور جن کے اور بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے بھی ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی اولاد حافظ قرآن ہوں گے۔ وہ لوگ
हेलो ऐसे भी लोग यहाँ होंगे जिनकी औलाद हाफिज कुरान है। जरा सुने कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया है अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाकर। दुनिया में लोग समझते हैं कि ये कोई मामूली बात है, हाफिज कुरान बनाना कोई बड़ी बात नहीं, और जो बना भी दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया है। आवाज इसको सही करें मेरे भाइयों और बुजुर्गों, जो वालिदैन अपनी औलाद को कुरान मजीद पढ़ाते हैं और हिफ्ज़ कराते हैं, हाफिज कुरान बनाते हैं, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है कि क़यामत के दिन उनको नूर का एक ताज पहनाया जाएगा। क़यामत के दिन हाफिज कुरान के वालिदैन को नूर का एक ताज पहनाया जाएगा, जिसकी चमक और रोशनी दुनिया की सूरज से कहीं ज्यादा चमकदार और रोशन होगी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मकाम और मर्तबा बुलंद फरमाया। आगे फरमाया कि और उनको ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे, ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया मिलकर भी उनकी कीमत नहीं बन सकती। वो शख्स कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ये हमें दो जोड़े किस चीज के बदले पहनाए जा रहे हैं? हमारा तो दुनिया में कोई ऐसा ऊंचा अमल नहीं था। यानी वो शख्स भी दुनिया में ये समझता था जैसे हम और आप समझते हैं कि हाफिज कुरान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाफिज कुरान बन गया तो क्या हो गया? आज हम समझते हैं कि डॉक्टर बनाना बड़ी बात है, इंजीनियर बनाना बड़ी बात है, मास्टर बनाना बड़ी बात है। इसलिए किसी का बेटा अगर डॉक्टर बन जाता है, पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगता है, फला का बेटा डॉक्टर बन गया। अगर किसी का बेटा इंजीनियर बन जाता है, पूरे मोहल्ले में हंगामा और शोर हो जाता है, पूरे मोहल्ले में चर्चा होता है कि फला का बेटा इंजीनियर बन गया। आपने देखा होगा जब सरकारी नौकरी की भर्ती हो रही थी, टीचरों की भर्ती हो रही थी, तो हर जगह हर तरफ यही चर्चा था कि फला का बेटा टीचर बन गया, फला का बेटा मास्टर बन गया। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि अगर कोई हाफिज कुरान बन जाता है तो उसके चर्चे कर रहे हो लोग नहीं, क्योंकि इसको हम समझते ही नहीं कि उसने कोई बड़ा काम किया है। वो शख्स भी कहेगा, मेरे परवरदिगार, हमने तो दुनिया में कोई ऐसा काम किया ही नहीं था, फिर क्यों हमें ये दो जोड़े पहनाए जा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, तुम समझते हो कि तुम कोई ऊंचा काम करके नहीं आए हो, लेकिन जो तुम करके आए हो तेरा रब जानता है कि तुम क्या करके आए हो। तुम वो करके आए हो जो कोई नहीं करके आया है। तुम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर आए हो, और सुनो, जो तुम्हें दो जोड़े पहनाए जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे के कुरान मजीद पढ़ाने और हिफ्ज़ करने का ये इनाम है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उस हदीस के रावी हजरत मुआद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अन मुआद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फ़ीहि उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फ़ी बुयूति दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा। हजरत मुआद अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन उस शख्स के वालिदैन को जिसने कुरान मजीद पढ़ा और उसके मुताबिक अमल किया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जो अवामिर फरमाया है, अवामिर के मुताबिक जिंदगी गुजारी, जिन चीजों से मना फरमाया है उन चीजों से बचते हुए जिंदगी गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के, ऐसे हाफिज कुरान के वालिदैन को कल क़यामत के दिन एक ताज पहनाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस ताज की रोशनी और चमक तुम्हारे दुनिया के घरों में चमकने वाले सूरज की रोशनी से ज्यादा अच्छी होगी। फिर अल्लाह के नबी सामईन को मुखातब करके फरमाते हैं, सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाते हैं, और पूरी दुनिया को मुखातब करके फरमाते हैं कि ओ लोगों सुनो, जब हाफिज कुरान के वालिदैन का ये मकाम व मर्तबा है, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, जब हाफिज कुरान के माँ बाप के साथ ये इज्जत व इकराम का मामला किया जा रहा है, ओ मेरे प्यारे सहाबा सोचो कि फिर हाफिज कुरान का क्या मकाम व मर्तबा होगा, क्या हाफिज कुरान का क्या मकाम व मर्तबा होगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों,
پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. آگے دوسری روایت ہے، لیکن آج ہم حالت یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں، انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں اور دیگر دنیاوی ڈگری ہولڈر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن حافظ قرآن بنانا نہیں چاہتے، سوچتے بھی نہیں. عام طور پر مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ غریب گھر کے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر گھر کے بچے نہیں ہوتے، لیکن بہت کم ہوتے ہیں. امیر گھر کے لوگ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بنانا چاہتے ہیں، لیکن مدرسے میں داخل کروانا نہیں چاہتے. سنے وہ کان کھول کر سن لے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا رب حلہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور فرمایا اور عرض کرے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس نے دنیا میں قرآن کو، اس نے ہم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. اے میرے اللہ، میں نے اس کو رات بھر جگائے رکھا تھا، اس نے تہجد میں مجھے پڑھا تھا، اس نے نمازوں میں پڑھا تھا، اس نے تلاوت کے طور پر پڑھا تھا. اے میرے پروردگار، آج اسے جنتی لباس پہنایا جائے، آج حافظ قرآن کو جنتی لباس پہنایا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش کو قبول کریں گے. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اے فرشتوں، حافظ قرآن کے سر پر عزت و شرافت کا تاج رکھا جائے. فیلبس تاج الکرامہ. جس طرح آج اس منچ پر علماء کرام کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں حافظ قرآن کے سر پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، دنیا میں بھی باندھی جاتی ہے اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے سر پر عزت و شرافت کا تاج ڈالیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ حافظ قرآن کے سر پر عزت و شرافت کا تاج رکھا جائے. چنانچہ عزت و شرافت کے تاج پہنایا جائے گا. اس کے بعد پھر قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اور مزید عزت و تکریم کا معاملہ کیا جائے. اللہ فرمائے گا فرشتوں، اسے جنتی جوڑے پہنائے جائے، حافظ قرآن کو جنتی جوڑے پہنائے جائے. فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت و شرافت کے جوڑے پہنائے جائے. اس کے بعد قرآن خاموش نہیں ہوگا، حافظ قرآن کو جنتی جوڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد پھر قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، یا رب زدہ، یا رب زدہ، اے میرے پروردگار، یا رب ارضا عنہ. قرآن کہے گا اے میرے پروردگار، اب حافظ قرآن کو آپ اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیجئے. فیرضا عنہ ربہ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خوشی اور رضا کا پروانہ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے. اس کے بعد پھر قرآن کہے گا اے میرے اللہ، اب راضی ہو جائیے. اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، حافظ قرآن سے کہا جائے گا فیقال له اقرا وارتقی وتزاد بكل آیۃ حسنہ. اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے فرمائے گا اے حافظ قرآن سنو، میں ہر ایک کی جنت میں جو مقام ہے اس مقام کو متعین کرنے والا ہوں، لیکن آج میں تمہارا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تم خود قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے پر چڑھتے جاؤ. دوسری روایتوں میں آتا ہے اللہ فرمائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور سنو، تمہارا جنت میں وہاں مقام و مرتبہ ہے، تمہارا ٹھکانہ وہاں ہوگا جہاں تم قرآن کریم کی آخری آیت کی تلاوت کرو گے. اور اللہ پھر فرمائے گا وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ. اور سنو کہ قرآن مجید کے پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ تو تمہیں ملے گا ہی، لیکن تیرے رب کا تیرے ساتھ آج یہ انعام ہے کہ تم جتنی آیتیں پڑھتے جاؤ گے ہر ایک آیت پر ایک نیکی کا اضافہ کیا جاتا رہے گا.
میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ۔ لیکن آج ہم قرآن مجید نہ پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ قرآن مجید سمجھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اور قرآن سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم قرآن اور حدیث کو چھوڑ دو گے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دو گے، تو تمہیں گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آج وہی ہو رہا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے اس کو جزدان میں پیک کر کے رکھ دیا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو نہ نماز پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل ہم اور آپ بے خبر ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہوگا ہی، کیونکہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں آخر میں کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تبھی ہماری اور آپ کی ترقی ہے، تبھی ہمیں اور آپ کو دنیا میں حکمرانی ملے گی۔ قرآن کو چھوڑ کر چاہیں گے کہ عہدہ مل جائے، حکمرانی مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا۔ چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔